السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ ملاحظہ کریں گے اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی قسط نمبر 16۔ پورا ناول سمجھنے کے لیے ہماری اس سیریز کی پچھلی تمام قسطیں آپ ملاحظہ کریں۔ بارش ہر لحاظ سے تیز ہو رہی تھی۔ چند منٹ پوری رفتار سے گھوڑا بھگانے کے بعد سلمان اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں دائیں اور بائیں جانب سے دو اور راستے اس سڑک سے آ ملتے تھے۔ اس نے چند لمحے گھوڑا روک کر گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر اسی رفتار سے آگے چل دیا۔ تقریباً 1 میل اور طے کرنے کے بعد اسے گھوڑوں کی ٹاپ اور ہنہناہٹ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی بھاگ کھینچ لی اور سڑک سے اتر کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ آن کی آن میں 2 گھوڑے پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے آگے نکل گئے اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ ان پر سوار نہیں ہیں۔ پھر بجلی کی چمک نے بھی اس کے خیال کی تصدیق کر دی۔ اب تک وہ اپنے دل کو تسلی دیتا آیا تھا کہ شاید حامد بن زہرہ نے دوسرے دروازے سے باہر نکل جانے کے بعد اپنے گاؤں جانے کا ارادہ بدل دیا ہو یا گاؤں جانے کے لیے اس سڑک کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہو، لیکن خالی گھوڑوں کو بدحواسی کی حالت میں شہر کی طرف بھاگتے دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ عام حالات میں حامد یا اس کے بیٹے کے گھوڑوں کو اپنے سواروں سے محروم ہونے کے بعد گاؤں کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ ان گھوڑوں سے گرنے والے ان کے دشمن یا حامد کے وہ ساتھی ہوں جو غرناطہ سے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہو اور حامد کو بچ نکلنے کا موقع دیا ہو۔ وہ موہوم امیدوں کا سہارا لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے گھوڑوں کی رفتار بتدریج کم ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اسے چند اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ سامنے سڑک کے نشیب کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بجلی چمکی اور اسے دائیں ہاتھ چند درخت اور ایک شکستہ مکان دکھائی دیا۔ وہ بھاگ موڑ کر گھوڑے کو مکان کے پیچھے لے گیا، پھر جلدی سے نیچے اترا اور گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر بھاگتا ہوا سڑک سے قریب ترین درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے بعد اسے بجلی کی چمک میں 6 سوار دکھائی دیے۔ سڑک پر بہتے ہوئے پانی میں اچانک انہوں نے گھوڑے روک لیے اور ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن بارش کے شور میں وہ ان کی گفتگو نہ سن سکا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ سڑک کے نشیب کے درمیانی حصے میں پانی زیادہ گہرا تھا اور گھوڑے ایک قطار میں سنبھل کر چل رہے تھے۔ پانی عبور کرنے کے بعد وہ پھر رک گئے۔ اب وہ سلمان سے اتنے قریب تھے کہ بارش کے شور کے باوجود اسے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک سوار بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ہم بلا وجہ اس بارش میں خوار ہو رہے ہیں۔ اب تک وہ غرناطہ پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں ان پر ہاتھ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے آدمی نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تیسرا بولا، خدا کے لیے اب یہ دعا کرو کہ پہرے دار ان کے لیے دروازہ نہ کھولے ورنہ شہر میں کوہرام مچ جائے گا۔ جب وہ دروازے پر یہ دہائی دیں گے کہ حامد بن زہرہ کے قاتل ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو پہرے دار انہیں روکنے کی جرئت نہیں کریں گے، بلکہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمیں پکڑ کر مشتعل لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ بھائی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہرے داروں نے انہیں ہمارے ساتھی سمجھ کر کسی بھی حیل و حجت کے بغیر دروازہ کھول دیا ہو اور جب ہم وہاں پہنچیں تو شہر کے لوگ دروازے پر ہمارے منتظر ہوں۔ اب ہمارا انجام کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ حامد بن زہرہ کا راستہ روکنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب یہ کون مانے گا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ آئے تھے وہ ہمارے لیے اجنبی تھے اور ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں کسی دشمن کو گرفتار کرنے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تم سب لوگ اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے تمہیں تیر چلانے سے بھی منع کیا تھا۔ جناب، آپ نے ہمیں اس وقت منع کیا تھا جب کہ ہمارے تیر کمانوں سے نکل چکے تھے اور 5 آدمی ڈھیر ہو چکے تھے۔ اب ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ ہمیں تاریکی میں یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ہمارے تیروں کا ہدف حامد بن زہرہ ہے؟ اب ایک دوسرے پر الزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح اپنے گھروں میں پہنچ جائیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم دروازے سے کچھ دور رک کر حالات کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ پھر اگر ہمارے دوسرے ساتھی واپس آ گئے تو ممکن ہے ہمیں ان کی مدد سے شہر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوتوال پہرے داروں پر اعتماد نہ کرے اور بذات خود دروازے پر ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اب باتوں کا وقت نہیں ہے، چلو۔ سلمان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ حامد بن زہرہ یا اس کے ساتھیوں میں سے کم 2 آدمی اپنے گھوڑوں سے گرنے کے بعد ان کے ہاتھ نہیں آئے اور یہ ان گھوڑوں کے فرضی سواروں کا پیچھا کر رہے ہیں۔
جنہیں اس نے تھوڑی دیر قبل بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ معاً اسے خیال آیا کہ اگر گھوڑوں سے محروم ہونے والے زخمی کہیں چھپ گئے ہیں تو پیچھا کرنے والوں کو غرناطہ کے دروازے پر پہنچتے ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ خالی گھوڑوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ پھر غداروں کی ایک پوری فوج ان کی تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ اس کے نزدیک حامد بن زہرہ یا اس کے ساتھیوں کو بھاگ نکلنے کا موقع دینے کی یہی ایک صورت تھی کہ ان لوگوں کو غرناطہ سے باہر مصروف رکھا جائے۔ چنانچہ یوں ہی اگلے سوار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو سلمان نے تیر چلا دیا۔ زخمی کی چیخ یہ گواہی دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا ہے، اور اس سے قبل باقی سوار اپنی بدحواسی پر قابو پاتے سلمان 2 اور تیر چلا چکا تھا۔ چند لمحے پانی اور کیچڑ میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی آہٹ اور سواروں کی چیخ و پکار سنائی دیتی رہی۔ پھر بجلی چمکی اور سلمان کو قریب ہی ایک زخمی پانی میں بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک آدمی کہیں دور سے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا۔ سلمان نے اطمینان سے گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو کر کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے گھٹنے گھٹنے پانی میں بھاگنے والے آدمی کے سر پر جا پہنچا اور بلند آواز میں چلایا، ٹھہرو، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ زخمی نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ مجھ پر رحم کرو، میں زخمی ہوں، سلمان نے کہا۔ تم خاموشی سے میرے آگے آگے چلتے رہو۔ زخمی کچھ کہے بغیر اس کے آگے چل پڑا۔ بہتا ہوا پانی عبور کرنے کے بعد سلمان نے کہا، اپنے ہتھیار پھینک دو، اب تمہارے ساتھی تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے۔ زخمی نے ہتھیار پھینک دیے اور خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ سلمان نے جواب دیا، حامد بن زہرہ کے قاتل کسی بھی رحم کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ زخمی چلایا، میں نے مجبوری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا تھا، وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے حملے میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ کے بچ نکلنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تیر چلانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ سلمان کو یہ جاننے کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی کہ زخمی اسے حامد بن زہرہ کے ان ساتھیوں میں سے ایک سمجھتا ہے جو غداروں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گئے ہیں، اور اس کا یہ خیال بھی یقین کی حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے راستے میں جو گھوڑے دیکھے تھے ان کے سوار زخمی حالت میں کہیں آس پاس چھپے ہوئے ہیں۔ معاً اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے کہا، جو 2 آدمیوں کا تم پیچھا کر رہے تھے وہ ہمیں غرناطہ کے قریب ملے تھے، اور اب تک شہر کی آدھی آبادی ان کے گرد جمع ہو چکی ہوگی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہمیں حامد بن زہرہ کے قتل کی سازش کا دیر سے علم ہوا۔ تم جیسے آدمی پر رحم کرنا گناہ ہے، لیکن اگر تم حامد بن زہرہ کے متعلق سچ سچ بتا سکو تو میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ زخمی نے پر امید ہو کر کہا، کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ جی، میں وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ایک غدار اور دین کے دشمن کا وعدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ زخمی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ سلمان نے گرج کر کہا، تمہیں صرف میرے ہی سوالات کا جواب دینا چاہیے، اور یاد رکھو اگر تمہارا کوئی جواب غلط ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حملہ کس جگہ ہوا تھا؟ زخمی نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، قلعے کے قریب نالے کے پل سے اس طرف۔ حامد بن زہرہ قتل ہو چکے ہیں؟ ہاں، اور ان کا بیٹا سعید؟ سلمان نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ ان کے ساتھ تھا تو ممکن ہے کہ وہ بچ کر نکل گیا ہو۔ تم نے کتنے آدمیوں کو قتل کیا تھا؟ ہم نے جو لاشیں دیکھی تھیں ان کی تعداد 7 تھی۔ ان میں سے 2 ہمارے ساتھی تھے، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے حملے میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ سلمان نے گرج کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ حامد بن زہرہ کے قاتل میرے لیے اجنبی تھے۔ ہمیں غرناطہ سے روانہ ہوتے وقت یہ بھی علم نہ تھا کہ ہم حامد بن زہرہ کا راستہ روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوتوال نے ہمیں صرف یہ بتایا تھا کہ شہر سے چند رضاکار کسی خطرناک مجرم کی تلاش میں جا رہے ہیں اور انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم وردیوں کی بجائے سادہ لباس میں شہر سے نکلو اور جنوبی دروازہ سے باہر ان کا انتظار کرو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ ہم چوکی سے نکلتے ہی اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں۔ جب ہم دروازے سے باہر نکلے تو تھوڑی دیر بعد 20 مسلح نقاب پوش وہاں پہنچ گئے۔ پھر ان کے رہنما نے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ٹولی جنوب مشرق کی طرف روانہ ہو گئی اور میرے 3 ساتھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہم 13 رضاکاروں کے ہمراہ اس راستے پر ہو لیے۔ سلمان نے مضطرب ہو کر کہا، بے وقوف، میرے پاس تفصیلات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، تم مختصراً بیان کرو۔
जनाब, आप पूरा वाक़या सुने बगैर ये यकीन नहीं करेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ। हम पुल के करीब पहुँचे तो बारिश ज़ोरों पर थी। रज़ाकारों के रहनुमा ने 5 आदमियों को हुक्म दिया कि वो तमाम घोड़े पुल के पार ले जाएं और बाकी सड़क के दोनों किनारों पर झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छुपकर उसके हुक्म का इंतज़ार करें। फिर हमें उनके घोड़ों की टाप सुनाई दी। जब पुल के करीब पहुँचे तो अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरिए, आगे मत जाइए। उसके साथ ही हमारे रहनुमा ने तीर चलाने का हुक्म दिया। मेरा ख्याल है कि 5 आदमी तीरों की पहली बौछार से गिर पड़े थे। फिर अचानक एक सवार जो सबसे पीछे था सड़क से उतरकर तीर अंदाजों के उकुब में पहुंच गया और उसने आंख झपकते में एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। फिर बिजली की चमक के साथ मुझे बाकी 2 सवार सड़क से मगरिब की सिमत भागते हुए दिखाई दिए। एक सवार ज़मीन पर झुका हुआ था और दूसरे ने उसके घोड़े की बाग पकड़ रखी थी। मेरा ख्याल है कि वो ज़ख्मी था। अचानक तीसरा सवार, जिसने दाएं तरफ हमला करके हमारे एक साथी को कत्ल किया था, यकायक सड़क अबूर करके बाएं तरफ पहुंच गया। अगर मैं अपने साथियों को तीर चलाने से मना ना करता तो उसका बच निकलना मुमकिन ना था। हमें उन दरिंदों ने यह धमकी दी थी कि अगर इन 3 आदमियों में से कोई एक भी बचकर निकल गया तो कोतवाल तुम्हारी गर्दनें उतरवा देगा। सलमान ने कहा, तुम्हें अपनी वकालत की ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है कि तुम कितने नेक हो। मैं तुमसे हामिद बिन ज़ोहरा के मुताल्लिक़ पूछना चाहता हूँ। जनाब, वो कत्ल हो चुके हैं। मैंने बिजली की चमक में उनकी लाश पहचान ली थी। मेरा ख्याल है कि जब वो घोड़े से गिर पड़े थे तो किसी ने उनके सर और सीने पर तलवार से ज़रबें लगाई थीं। 2 और ज़ख्मी सिसक रहे थे, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया था। सलमान ने पूछा कि उनकी लाशें कहाँ गई? ज़ख्मी बोला कि उन्हें नाले में फेंक दिया गया था और अब तक वो शायद दरिया में पहुँच चुकी होंगी। सलमान ने कहा, तुमने एक झूठ बोला है। जनाब, मैं कसम खाता हूँ कि लाशें नाले में फेंक दी गई थी। बेवकूफ़, मैं लाशों की बात नहीं कर रहा। तुमने ये कहा है कि तुम्हारे साथियों में से भी 2 आदमी कत्ल हुए थे, लेकिन इस तरह लाशें 6 नहीं 7 होनी चाहिए। जनाब, 7वां आदमी उसके बाद कत्ल हुआ था। हमारे रहनुमा ने घोड़े मंगवाने के बाद मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं अपने साथियों के हमरा सड़क पर से सीधा गरनाता का रुख करूं और ख़ुद अपने रज़ाकारों को लेकर बाएं तरफ चला गया था। हम बमुश्किल 100 कदम दूर गए थे कि हमें तपंजा चलने की आवाज़ के साथ रज़ाकारों की चीखों पुकार सुनाई दी। हमने घोड़े रोक लिए और अपने एक साथी को तहकीक के लिए भेजा। उसने वापस आकर ये बताया कि भागने वालों में से एक सवार पुल से थोड़ी दूर झाड़ियों की ओट में खड़ा था और उसने रज़ाकारों में से एक और आदमी को हलाक कर दिया है। फिर सड़क पर तुमने सिर्फ 2 सवार देखे थे? सलमान ने सवाल किया। हाँ, हमने रास्ते की एक बस्ती से आगे सड़क के मोड़ पर घोड़ों की टाप सुनी थी और हमारा अंदाज़ा यही है कि वो 2 थे। हमारा ख्याल था कि तीसरे आदमी ने तपंचा चलाने के बाद रज़ाकारों को अपने पीछे लगाकर उन लोगों को बच निकलने का मौका दिया था और मुझे इस बात की खुशी थी कि ये अपना पीछा करने वालों को चकमा देकर सड़क पर पहुंच गए हैं। सलमान बोला, तुम्हें इस बात की खुशी थी कि अगर वो तुम्हारे हाथ आ जाए तो गद्दार तुम्हें ज़्यादा इनाम का मुस्तहिक समझेंगे। खुदा के लिए मुझ पे एतबार कीजिए, अगर हम कोशिश करते तो उन्हें घेर लेना मुश्किल ना था। हम सिर्फ दिखावे के तौर पर उनका पीछा कर रहे थे और उसकी वजह यह थी कि हमें एक दूसरे पर एतमाद ना था। जब फासला कम होने लगता था तो हम अपनी रफ्तार कम कर देते थे और जब फासला ज़्यादा होने लगता था तो हमारी रफ्तार तेज़ हो जाती थी। तुम्हें हामिद बिन ज़ोहरा के कत्ल के बाद भी ये मालूम नहीं हुआ था कि तुम्हारा रहनुमा कौन था? सलमान ने पूछा। नहीं, मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि उन्होंने अपने चेहरों पर नकाब डाल रखे थे। सलमान ने कहा, तुम इस झोंपड़ी के अंदर चले जाओ, हो सकता है कि इसकी छत का कोई हिस्सा सलामत हो और तुम्हें बारिश से पनाह मिल जाए। मैं वापस गरनाता पहुँचते ही किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजने की कोशिश करूँगा। ज़ख्मी चिल्लाया, खुदा के लिए यह जुल्म न कीजिए। अगर गरनाता में किसी को ये मालूम हो गया कि मैं हामिद बिन ज़ोहरा के कातलों का साथी हूँ तो कोतवाल के लिए भी मेरी जान बचाना मुमकिन नहीं होगा। लोग मेरी बोटियाँ नोचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहते हो? सलमान ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं गरनाता नहीं जा सकता। मुझे ये भी यकीन नहीं कि मैं सुबह तक ज़िंदा रहूँगा, ज़ख्मी ने जवाब दिया। सलमान बोला, तुम जैसे लोगों को जल्दी मौत नहीं आया करती और मैं यही महसूस करता हूँ कि तुम पर ज़ख्म से कहीं ज़्यादा खौफ का असर है। तुम किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्शी का वादा कर चुका हूँ। तुम्हारी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि पुलिस के बाकी आदमी तुम्हारे मातहत थे।
زخمی نے کہا جناب میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ وہ میری کمان میں غرناطہ سے روانہ ہوئے تھے، لیکن شہر سے نکلنے کے بعد میری ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ میں ان سے رضاکاروں کے رہنما کے احکامات کی تعمیل کرواؤں۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ جب رضاکاروں کے رہنما نے تیر چلانے کا حکم دیا تھا تو میں اپنے ساتھیوں کو بروقت نہ روک سکا، لیکن اگر میں روک بھی لیتا تو بھی اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ سلمان نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر غرناطہ جانے کی جرئت نہیں کریں گے، اس لیے تم میرے آگے چلتے رہو، ممکن ہے کہ وہ تھوڑی دور کے آگے کہیں چھپے ہوئے ہوں۔ چلو۔ زخمی بے بسی کی حالت میں سلمان کے آگے چل دیا۔ سڑک پر کوئی 200 قدم چلنے کے بعد ایک طرف کسی کی آوازیں سنائی دینے لگی، یحییٰ یحییٰ مروان۔ سلمان نے گھوڑا روکتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا ٹھہرو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام یحییٰ ہے۔ سلمان نے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ اور اپنے ساتھی کو اس طرف بلانے کی کوشش کرو، جلدی کرو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ زخمی نے جلدی سے زمین پر لیٹ کر آواز دی میں یہاں ہوں۔ سلمان نے کہا بے وقوف، پوری قوت سے چلانے کی کوشش کرو، اگر تم نے انہیں خبردار کرنے کی کوشش کی تو میرا پہلا وار تم پر ہوگا۔ انہیں یہ کہو کہ تم زخمی ہو اور حملہ کرنے والوں نے تمہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ زخمی گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا اور سلمان سڑک کے بائیں کنارے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ چند منٹ بعد سڑک کی دائیں جانب کھیتوں سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، پھر گھوڑے اچانک رک گئے اور ایک آدمی نے آواز دی یحییٰ تم کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں، اس نے جواب دیا۔ مروان کہاں ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، شاید وہ غرناطہ پہنچ گئے ہوں۔ تم جلدی آؤ، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ایک اور آواز سنائی دی، وہ کتنے تھے؟ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کتنے تھے، لیکن اگر تم تھوڑی دیر اور بکواس کرتے رہے تو غرناطہ سے ہزاروں آدمی یہاں پہنچ جائیں گے۔ گھوڑوں کی ٹاپ دوبارہ سنائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 سوار سڑک پر پہنچ گئے اور سوار گھوڑے سے کود کر زخمی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہمیں سڑک سے دور رہنا چاہیے۔ آپ کا گھوڑا ہمارے پیچھے آ گیا تھا اور ہم اسے تھوڑی دور باندھ آئے ہیں۔ 2 اور سوار گھوڑوں سے اتر پڑے اور ان میں سے ایک نے کہا اب باتوں کا وقت نہیں، تم انہیں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤ۔ ہم مروان کو تلاش کرتے ہیں، وہ مشرق کی طرف نکل گیا تھا اور ممکن ہے کہ وہ غرناطہ کا رخ کرنے کے بجائے اپنے گاؤں پہنچ گیا ہو۔ چوتھا آدمی جو ابھی تک اپنے گھوڑے پہ بیٹھا تھا بولا تم پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے آواز آئی اب تم کہیں نہیں جا سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ سنائی دیا اور وہ اچھلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا اور پھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں سلمان سڑک پر نظر آیا اور اس کی تلوار کی پہلی ضرب کے ساتھ ایک اور آدمی گر پڑا۔ تیسرے آدمی نے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سلمان نے پلٹ کر اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ اچانک اس نے گھوڑے کی باگ بائیں طرف موڑ لی۔ سلمان کا پہلا وار خالی گیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ اس کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے کترا کر دوسری طرف نکلنے کی کوشش کی، لیکن سلمان نے وار کیا اور وہ چیخ مار کر ایک طرف لڑک گیا۔ پھر رکاب میں پھنسے ہوئے ایک پاؤں کے سوا اس کا باقی دھڑ زمین پر رگڑ کھا رہا تھا۔ بدحواس گھوڑا چند چھلانگیں لگانے کے بعد رک گیا۔ اچانک سلمان کو پیچھے سے کوئی آواز سنائی دی اور اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر اسے ایڑ لگا دی۔ پھر بجلی کی چمک میں اسے 2 آدمی آپس میں کشتی لڑتے دکھائی دیے۔ یحییٰ، اس نے قریب پہنچ کر آواز دی۔ جواب میں اسے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دوسرا آدمی اس کی ٹانگ کے ساتھ چمٹ گیا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ یحییٰ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اسے جانے نہ دیجیے، اس نے آپ پر تیر چلانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرا آدمی دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سلمان گھوڑے سے کود پڑا۔ پھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس کی تلوار اس کے خون میں ڈوب چکی تھی۔ سلمان نے یحییٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرا خیال تھا کہ یہ بھاگ گیا ہوگا اور شاید تم بھی اس کے ساتھ بھاگ چکے ہوں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں ایک مددگار کی ضرورت ہے، اس لیے اگر تم بھاگ جاتے تو میں تمہارا پیچھا نہ کرتا۔ اب تمہیں صرف ایک گھوڑے کی ضرورت ہے اور میں یہ ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ یحییٰ نے جواب دیا مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری آخری منزل آ چکی ہے۔ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ ایک گناہ گار کے لیے زندگی کے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سلمان بولا تم میرے ساتھی بن چکے ہو اور میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہاں قریب ہی ایک بستی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہاں پہنچ کر میں تمہارے علاج کا بندوبست کر سکوں گا۔
سلمان نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی لیکن یحییٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بغل کے قریب لے گیا۔ معاً سلمان کی انگلیاں اس کے گرم خون میں ڈوب گئیں اور پھر وہ اضطراب کی حالت میں خنجر کا دستہ ٹٹول رہا تھا جو اس کے سینے میں اتر چکا تھا۔ یحییٰ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، آپ کا تیر میرے دائیں پہلو میں لگا تھا اور میں نے اسی وقت اسے نکال کر پھینک دیا تھا، لیکن یہ خنجر اس نے اپنا فکرہ پورا کرنے کی بجائے کھانسنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے قے آ گئی۔ سلمان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یحییٰ نے سنبھل کر کہا، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ آپ کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ خوف کے باعث اس میں بھاگنے کی سکت نہیں رہی، لیکن جب وہ کمان میں تیر چڑھانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم دشمن کے ساتھ مل گئے ہو، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ مجھ سے طاقتور تو نہیں تھا لیکن میں زخمی تھا۔ آپ نے جس آدمی کا پیچھا کیا تھا وہ بھاگ تو نہیں گیا؟ نہیں، سلمان نے جواب دیا۔ یحییٰ بولا، اب صرف ہم میں سے ایک آدمی کہیں بھاگ گیا ہے لیکن وہ زخمی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ غرناطہ کی بجائے سیدھا اپنے گاؤں جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا لیکن مجھے ان لوگوں کے ساتھ دفن ہونا بھی پسند نہیں ہے۔ سلمان نے کہا، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم ذرا ہمت سے کام لو تو ہم بہت جلد کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ میں ابھی تمہارے لیے گھوڑا لاتا ہوں۔ سلمان اٹھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر یحییٰ کو آواز دی، یحییٰ اٹھو، میں تمہارے لیے گھوڑا لے آیا ہوں۔ تم اٹھ سکو گے یا میں تمہاری مدد کروں؟ لیکن یحییٰ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ یحییٰ وہ اضطراب کی حالت میں اپنے گھوڑے سے کود کر آگے بڑھا اور اس کی نبضیں ٹٹولنے لگا لیکن اس میں زندگی کے آثار نظر نہ آئے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے لاش گھوڑے پر لاد دی اور دونوں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر وہاں سے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک کے کنارے شکستہ مکان کے سامنے رکا اور لاش اندر لے گیا، پھر جلدی سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایک ہاتھ سے دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کا رخ جنوب کی طرف تھا اور اس کی پہلی منزل وہی گاؤں تھا جہاں صبح کے وقت ایک کم سن بچی نے اسے کھانے کی دعوت دی تھی۔ بارش بھی تھم چکی تھی اور چاند بھاگتے ہوئے بادلوں سے جھانک رہا تھا۔ جاری ہے بقیہ آپ انشاءاللہ عز و جل اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے۔